نبی کے دین پہ مٹنے کی بات کرتے رہو، حسین جیسا کلیجا۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صدق الله العظيم. معزز سامعین کرام، طلبہ عزیز، پیارے بچوں، احباب و اعزاء اور بزرگان دین، اللہ تعالی نے دنیا میں ہم کو صرف ایک کام کے لیے بھیجا ہے، بس ایک ہی کام کرنا ہے۔ اس کام کی شکلیں الگ الگ ہیں۔ وہ کام کیا ہے؟ وہ کام یہ ہے کہ یہاں ہم نیکیاں اکٹھا کریں، نیکیاں جمع کریں، بس یہی کام ہے۔ مسجد میں آئے ہیں، نیکیاں جمع کریں، مسجد سے باہر نکلیں، گھر جائیں، نیکیاں جمع کریں، بازار جائیں، نیکیاں جمع کریں، کھیت میں جائیں، نیکیاں جمع کریں۔ سب جگہ یہی کام ہے کہ ہم نیکیاں اکٹھا کریں۔ کہ نیکیاں کیا ہے؟ روپیہ پیسہ ہے۔ یہاں یہ عالم ہے انڈیا کا، ہندوستان، یہاں پہ روپیہ پیسہ چلتا ہے۔ سعودی میں جائیں تو وہاں پہ ریال چلتا ہے، اور ڈالر چلتا ہے امریکہ میں، یورپ میں یورو چلتا ہے۔ یہ سب الگ الگ ملک ہیں، دنیا کی الگ الگ جگہیں ہیں۔ تو اس عالم میں روپیہ چلتا ہے جس کے الگ الگ نام ہیں۔ آنکھ بند ہونے کے بعد عالم برزخ ہے، تو اس عالم میں جو روپیہ چلے گا اس کا نام ہے نیکیاں۔ ہر جگہ اسی کو پوچھیں گے کتنی نیکیاں ہیں آپ کے پاس۔ قبر میں جیسے ہی جائیں گے فرشتے پوچھیں گے من ربو کا، ما دینو کا، من نبیو کا۔ تو وہ جو نیکیاں یہاں سے لے کے گئے تھے وہی ہم کو جواب دینے پہ آمادہ کریں گے۔ نماز کی جو نیکی لے کے گئے تھے تو فرشتہ آئے گا پیر کی طرف سے، تو وہ نیکیاں کہیں گی ادھر مت آؤ، ادھر عذاب دینے کا تم کو حق نہیں ہے۔ سورۃ الملک پڑھ کے گئے تو اس کی نیکیاں کہیں گی پیر کی طرف سے تم مت آؤ، اس کو کوئی تکلیف مت دو۔
پیٹ کی طرف سے کوئی آئے گا تکلیف پہنچانے تو سینے میں سورۃ الملک ہے، پڑھا ہے، دل سے پڑھا ہے، وہی سورۃ الملک منع کرے گی۔ ادھر سے آئیں گے تو سورۃ الملک حفظ ہے، دماغ میں ہے، یا صرف دماغ میں ہے دیکھ دیکھ کے پڑھا ہے تو کم سے کم آنکھ ہے، آنکھ سے دیکھ کے پڑھا تھا، تو سر کی طرف سے آنے والے عذاب کو یہ نیکیاں دور کریں گے۔ جیسے دنیا میں تکلیف ہے تو ڈاکٹر کو پیسہ دے دو، بھوک لگی ہے تو کرانے والے کو پیسہ دے دو، کرانہ لے آؤ۔ یہاں ہر جگہ جیسے نیکیاں روپے کی شکل میں کام آتی ہیں، ایسے ہی عالم برزخ میں نماز کی نیکیاں، تلاوت کی نیکیاں، عبادت کی نیکیاں، پڑوسی کو تکلیف نہ پہنچانے کی نیکیاں، رشتہ داروں کو صلہ رحمی کرنا، ان کے رشتہ داری کا خیال رکھنے کی نیکیاں، زکوٰۃ دینے کی نیکیاں، حج کرنے کی نیکیاں، سب نیکیاں الگ الگ جگہوں پہ کام آئے گی۔ تو یہاں دنیا میں آنے کا صرف ایک کام ہے، وہ یہ ہے کہ نیکیاں جمع کریں، اور اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہے کہ تم اس کے فکر میں نہ رہو۔ یہ مال خریدا، اگر 10 روپے میں جا کر کے کھلا مارکیٹ میں بیچو گے تو وہ ملے گا، وہ بکے گا 100 روپے میں، تمہارا 100 روپیہ جیسے بنتا ہے ایسے ہم نے یہاں بھی نیکیوں کا انتظام کیا ہے۔ تم جو ہے ایک نیکی جمعہ پڑھو گے جامع مسجد میں، جمعہ پڑھو گے مکہ میں، مدینہ میں، یہی جمعہ ہے 4 رکعت، 2 رکعت اور اس کے بعد سنتیں، تو اسی 2 رکعت کا ثواب جو شہر کی سب سے بڑی مسجد ہے اس میں پڑھو گے تو 500 نیکیاں ہوں گی۔ مدینہ منورہ میں پڑھو گے تو 2 رکعت پڑھو گے، ایک جمعہ پڑھو گے تو 50,000 جمعہ کے برابر نیکیاں جمع ہوں گی۔ وہی مکہ مکرمہ میں پڑھیں گے تو اسی 2 رکعت کے لیے اللہ تعالیٰ 1,00,000 جمعہ کے برابر ثواب دیں گے، 1,00,000 نیکیاں ہوں گی، 1,00,000 گویا کہ عالم برزخ کا پیسہ تیار ہو رہا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے خود ہی کہا ہے هل ادلکم علی تجارت، کیا میں ایک الگ سے تم کو بزنس بتاؤں، ایک الگ سے تجارت بتاؤں؟ تم تو دنیا کی تجارت کرتے ہو اور اس میں پیسے کماتے ہو، وہاں سے مال لائے یہاں بیچ دیا، یہاں سے مال لے گئے وہاں بیچ دیا، یہ بزنس ہے، تجارت ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے هل ادلکم علی تجارت، کیا میں الگ سے ایک تجارت بتاؤں؟ تنجیکم من عذاب علیم، یہاں کی تجارت تم کو بھوک سے نجات دیتی ہے، پیاس سے نجات دیتی ہے، گھر کی گرمی بنا لی ہے، گرمی ہے گھر بنا لیا اس سے نجات دیتی ہے، اور تمہارا جسم خراب ہے، تکلیف ہے، بیماری ہے تو یہاں کا پیسہ خرچ کرو تو تنجیکم من عذاب علیم، تم کو جو ہے ان دنیا کی تکلیفوں سے آج کا بزنس، آج کا پیسہ تم کو بچاتا ہے۔ لیکن میں تم کو ایک الگ سے تجارت بتاتا ہوں، تنجیکم من عذاب علیم، وہ تجارت کیے رہو گے، وہ پیسے جمع کیے رہو گے، وہ نیکیاں تمہارے پاس رہیں گی تو تم کو جہنم کے دردناک عذاب سے بچائے گی، وہاں پہ جسم کو تکلیف نہیں ہونے دے گی۔ وہ تجارت، اس تجارت کو کرنے کے لیے یہاں بھیجا گیا ہے، یعنی جہاں رہو وہاں نیکیاں ہی جمع کرو۔ فرض نماز کا ثواب سب سے زیادہ رہتا ہے، دن بھر میں 5 وقت کی نمازیں فرض ہیں، اور جو ہے پھر جمعہ فرض ہے، پھر یہی 5 وقت کی نمازیں پڑھتے رہو، جمعہ پڑھتے رہو، نیکیاں ملتی رہیں۔ لیکن سب آدمیوں کو جیسے شیطان، دشمن 2 ہیں انسان کے، ایک نفس دوسرے شیطان، دونوں نے گھیر لیا ہے۔ کتنے لوگ ہیں بس ان کو پتہ ہی نہیں کہ ہم کیوں آئے ہیں، اور بتانے والے بتا رہے ہیں۔ 1,24,000 انبیاء آ کے بتا کے گئے، 315 رسول آ کے بتا کے گئے، سب سے آخری رسول اور نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور بتائے کہ یہاں آنے کا کام کیا ہے، یہاں آنے کا مقصد کیا ہے، بس زیادہ سے زیادہ نیکیاں جمع کرو۔ پھر وہ چلے گئے، پھر اور نبی آئیں گے نہیں، تو نبی نے کہا کہ میری وراثت میں دے کے جاتا ہوں، اپنی وراثت دے کے جاتا ہوں، یہ قرآن ہے، قرآن کو جو سیکھیں گے وہی میرے وارث ہیں، جو میری باتیں ہیں اس کا مطلب جو سیکھیں گے وہی میرے وارث ہیں، ان وارثوں سے پوچھ لینا۔ ظاہر سی بات ہے گھر کا بڑا آدمی نہیں رہتا تو کہتے وارث کون ہے، تو اب حضور کے بعد نبی تو آئیں گے نہیں، تو جو لوگ قرآن کا علم رکھتے ہیں ان کو اہل علم کہتے ہیں، علماء کہتے ہیں،
العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء نبیوں کے وارث ہیں۔ تو نبی جو بتاتے تھے اب وہ ہے نہیں، تو ان کے وارثین سے پوچھو کہ نیکیاں کیسے جمع کی جاتی ہیں۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو ایک نیکی کرے گا ہم اس کو 10 نیکیاں دیں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنے حساب سے خود دیتے رہتے ہیں، بہت دیتے ہیں۔ قل هو اللہ احد کو 3 مرتبہ پڑھ لو، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ 3 مرتبہ میں نے پڑھا، 3 مرتبہ آپ نے سنا۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک قرآن کے برابر نیکیاں مل گئی۔ اب دکھتی تو ہے نہیں، اگر یہ دکھیں گی تب تو غیر مسلم بھی آ جائیں گے کہ خوب پیسے مل رہے ہیں عالم برزخ میں، جلنے کے بعد جو عالم آ رہا ہے اس میں، تو وہ بھی آ جائیں گے۔ دکھنے لگے تو سبھی آ جائیں گے۔ یؤمنون بالغیب، بن دیکھے ایمان رکھنا ہے۔ نبی نے فرما دیا، جن کو ابو جہل ابو لہب وغیرہ بھی الصادق الامین کہتے تھے، سچا کہتے تھے۔ 3 مرتبہ پڑھنے سے ایک پورے قرآن کے برابر اللہ تعالیٰ نیکیاں دے رہے ہیں۔ اب کسی کو نہیں لینا ہے تو زبردستی پکڑ کر کے تھوڑی دیں گے، زبردستی ایمان نہیں اللہ تعالیٰ دلاتے ہیں۔ فَنُلْزِمُكُمُوهَا وَأَنْتُمْ لَهَا كَارِهُونَ، زبردستی ہم ایمان تم کو دیں گے اور تم نہیں چاہو گے۔ اے ابو جہل، تم میرے نبی کے چچا ہو، تم کو بھی نہیں ایمان دیں گے، تم چاہتے نہیں تب ہم کیوں ایمان دیں؟ اے ابو طالب، تم چاہتے ہی نہیں، حالانکہ تم تو میرے نبی کے ساتھ شیب ابی طالب میں 3 سال تک گرفتار رہے اور تم نے بڑی مدد کی، لیکن تم خود نہیں چاہتے تو ہم کیسے ایمان زبردستی دیں گے؟ تو کوئی نہ چاہے تو اللہ تعالیٰ زبردستی پکڑ کر کے نہیں دیں گے۔ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے، اپنے من سے چاہو، اپنے طور پہ چاہو، تب ہم بے شمار دیتے ہیں۔ اذا زلزلت الارض زلزالہا، پوری صورت ہے، یاد نہ ہو تو دیکھ کے پڑھیے۔ اس کو 2 مرتبہ پڑھنے سے پورے قرآن کے برابر اللہ تعالیٰ نیکیاں دیتے ہیں۔ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائڈ ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، رہ منزل ہی نہیں، کوئی لینا ہی نہ چاہے تو زبردستی پکڑ کے کیسے دیں گے؟ تم خود ہی منہ نہ کھولو تو لقمہ کیسے اندر چلا جائے گا؟ تم خود ہی منہ نہ کھولو تو پانی کیسے چلا جائے گا؟ پانی آ جا، لقمہ آ جا۔ کسی کے پاس آیا ہے، ارے مجھے بہت بھوک لگی ہے، آ جا۔ نہیں، اتنا تو کرنا پڑے گا، اس کو اٹھانا پڑے گا، اتنا تو کرنا پڑے گا کہ منہ کھولنا پڑے گا۔ نہیں، منہ نہیں کھولتا، اپنے سے چلا جا۔ نہیں، ایسے میں نہیں جانے کا۔ لقمہ بھلے سے بے جان تم کو نظر آ رہا ہے، لیکن وہ بھی کہتا اپنے سے نہیں جا تو منہ کھولنا پڑے گا، منہ کھولنے کے بعد اپنے سے چلا جا۔ نہیں، تم کو اتنی تو زحمت کرنی پڑے گی کہ منہ ہلانا پڑے گا، چبانا پڑے گا، اپنے سے چلا جا۔ نہیں، تم کو نگلنا پڑے گا۔ دنیا میں سب سے آسان کام کہا جاتا ہے کہ ارے منہ کا لقمہ ہے کیا؟ تو the easiest action in the life، زندگی میں سب سے آسان جو کام ہے اس میں بھی ہاتھ بڑھانا پڑے گا، اٹھانا پڑے گا، لانا پڑے گا، منہ کھولنا پڑے گا، چبانا پڑے گا، چبانے کے بعد پھر نگلنا پڑے گا، تب جا کر کے بھوک مٹے گی۔ آسان سے آسان کام میں اتنا سب کرنا پڑے گا۔ اتنی بڑی جنت کو اللہ تعالیٰ ایسے ہی دے دیں گے کہ زبردستی سب کو نیکیاں دے۔ آسانی تو بتا دیا، اتنی آسانی ہے کہ 3 مرتبہ قل اللہ احد پڑھو تو ہم پورے قرآن کریم کا ثواب دیں گے۔ پورے قرآن کریم میں جتنی نیکیاں ختم کرنے کے بعد ملتی ہیں، تم ایسے زمانے میں ہو، چلو تم 3 ہی مرتبہ قل اللہ احد پڑھ لو، ہم تم کو نیکیاں دے دیں گے، پورے قرآن کی نیکیاں دے دیں گے۔ تم اذا زلزلت الارض زلزالہا سورت کو 2 مرتبہ پڑھ لو، دیکھ کر کے پڑھو یا نماز میں پڑھو، ہم تم کو پورے قرآن کا ثواب دے دیں گے۔ تم 4 مرتبہ سورہ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین کو پورا ختم کر کے پڑھو، ہم پورے قرآن کا ثواب دے دیں گے۔ اب اتنا اچھا دین، اب اتنے اچھے رحیم کریم ہمارے اللہ ہے۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تم کو اس رب کریم سے کس نے غفلت میں ڈال دیا ہے؟ الذی خلقک، جس نے وداؤٹ اپلیکیشن، بغیر کسی اپلیکیشن کے تم کو ماں کے پیٹ میں پیدا کیا۔ الذی خلقک فسواک، تو تمہارے سارے اعضاء برابر بنائے۔ دیکھو تو
5 उंगली 5 उंगली 5 उंगली 20 उंगली बराबर है, आंख बराबर लगी हुई है, मुंह बराबर अपनी जगह पे है, कान बराबर अपनी जगह पे है। फसव्वा का फ़अदला का या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, ऐ इंसान तुमको तुम्हारे रब करीम से किसने गफलत में डाल दिया, नेकियां इतनी दे रहा है और तुमको बगैर तुम्हारी जो है एप्लीकेशन के, बगैर तुम्हारी दरखास्त के तुमको ठीक ठाक पैदा किया, उसके बावजूद भी तुम नमाज पढ़ने नहीं आते, 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़ते, 15 साल से 25 साल के हो गए, 10 साल की नमाजें तुम्हारी छूटी हुई हैं, कहाँ नेकियां कैसे जमा करोगे? सूरह यासीन पढ़ो एक मरतबा सूरह यासीन देख देख करके पढ़ लो, ख़त्म कर लो, 10 मरतबा पूरे कुरान को मुकम्मल करने का सवाब मिलता है। ये सब पढ़ाया जाता है मदरसों में, हमारे ये बच्चे सब पढ़ते हैं और हर जगह लिखा हुआ है जो भी हदीस की किताब है। लेकिन अब जब हम गफलत की नींद सोते रहेंगे और जब मौत का फरिश्ता आके जगाएगा तब हम जागेंगे। अभी वक्त है कमाने का, कहते हैं अभी कमा लो, 60 साल की उम्र से पहले पहले कमा लो, उसके बाद ये सब मकान बना दो, किराए पर दे दो, बैठ के खाएंगे। अल्लाह ताला ने निज़ाम बनाया है, जवानी में इबादत कर लो, बुढ़ापे में अगर इबादत नहीं होती है तो भी जवानी की इबादत का सवाब देंगे। एक आदमी ताकतवर है और रोज़ाना जो है 10-12 पढ़ता है, 3 दिन में कुरान करीम ख़त्म करता है, या हफ्ते में कुरान करीम ख़त्म करता है, या 15 दिन में कुरान करीम ख़त्म करता है, बूढ़ा हो गया, अब 2 महीने में भी कुरान ख़त्म नहीं हो रहा है। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, तुम जवानी में जो 3 दिन में कुरान ख़त्म करते थे, तुम जवानी में जो 1 हफ्ते में कुरान ख़त्म करते थे, अब तुम नहीं ख़त्म कर पा रहे हो, फिर भी हम जवानी का सवाब दे रहे हैं। ऐसा कौन सा दीन मिलेगा? ऐसे कैसे रहीम करीम नबी मिलेंगे? ऐसे कहाँ हमको अल्लाह रहीम करीम शफीक मिलेगा? उसके बावजूद भी हमारी शिकायत ये है कि मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है। हमारी शिकायत है कि मस्जिदें तोड़ी जा रही हैं। तुम खुद ही मस्जिदों को खाली किए हुए हो, ये तोड़ दी जाए तो क्या होगा, फ़र्क पड़ेगा? किसी की हिम्मत नहीं है। अगर मुसलमानों का अल्लाह से जोड़ होता, अल्लाह से तोड़े हुए हम हैं। अल्लाह वलियुल्लज़ीना आमनू, अल्लाह मोमिनों का दोस्त है। अल्लाह कुरान में है, 3 पारे में है, अल्लाह वलियुल्लज़ीना आमनू, अल्लाह इज द फास्ट फ्रेंड ऑफ बिलीवर्स, ईमान वालों का अल्लाह पक्का दोस्त है। और ईमान वाले क्या है? साल भर में आएंगे अल्लाह के पास, अस्सलाम वालेकुम, ईद पढ़ने आ गया, अस्सलाम वालेकुम, जुमा पढ़ने आ गए, अब आए हो, मैं रोज बुला रहा हूँ 5 दिन, हाय 5 मरतबा हय्या अलस सलाह, ईमान वालो आओ नमाज के लिए, हय्या अलल फलाह, ईमान वालो आओ कामयाबी के लिए। कहाँ थे? तुम्हारे अब्बा बुला रहे हैं, तुम्हारी अम्मी बुला रही है, बीवी बुला रही है, इधर आ इधर आ इधर आ, हम बुला रहे हैं उनको, बीवी को इधर आ इधर आ इधर आ। 10 मरतबा बुलाए, अगले मरतबा जा करके छुरी लेकर के जाएंगे। नालायक कहीं की, शादी किया है तुमसे क्यों नहीं आ रही है? मारेंगे, चांटा मारेंगे, और चांटा मार के आइंदा के लिए नहीं आना, अपने अब्बा को फ़ोन कर दो, तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। 10 मरतबा बुलाया, नहीं आए, 5वीं मरतबा में गुस्सा हो जाएंगे। यहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त 15 साल से लेके 25 साल तक की उम्र हो गई और 10 साल तक अल्लाह बुला रहे, आजा नमाज के लिए, आजा नमाज के लिए, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, आजा नमाज के लिए, मैंने अपना आदमी मुकर्रर किया है, आजा कामयाबी के लिए। 10 साल में नहीं आ रहे हैं, नमाजें सब छोड़ के बैठे हैं। अब अल्लाह को गुस्सा नहीं आएगा? अपना घर कहेगा मेरा घर है, वहाँ नमाज पढ़ना, घर की ज़रूरत नहीं है, आजा दुश्मनों को बुला, आजा इसको बिल्डोज कर दे, नालायकों को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आती ही नहीं है। ये भी जगाने के लिए, ये भी नहीं कि नाराज़ हो गए, ईमान छीन लिया, नहीं, नाराज़ इसलिए है कि जाग जाइए, अरे मस्जिदें जा रही है, मदरसे जा रहे हैं, हम ही कितना कदर कर रहे हैं। आएंगे जब खुतबे का वक्त होगा, जब आएंगे, जब नमाज पढ़ेंगे, कोई बताए भी तो सुनने के लिए नहीं आ रहे हैं। इतनी आसान आसान नेकियां हैं और इतना आसान आसान अल्लाह ताला का सवाब है। 2 रकात नमाज पढ़ ली फजर के बाद, फजर के बाद 2 रकात नमाज इशराक की पढ़ लीजिए, इशराक जिसको कहते हैं, 2 रकात नमाज पढ़ लीजिए। मिशकात शरीफ की हदीस है, उसमें लिखा हुआ है कि 2 रकात नमाज अगर कोई इशराक की पढ़ता है तो उसको 1 मकबूल हज, 1 मकबूल उम्रे का सवाब। आपके पास पैसे नहीं, यही सवाब मिल रहा है। आपको टाइम नहीं पूरा कुरान ख़त्म करने का, 3 मरतबा कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ने के बाद पूरा कुरान का सवाब दे रहे हैं। कौन दे रहा है? अल्लाह दे रहा है। किसी को क्या कि कैसे मिल रहा है? किसी को मिल रहा है तो मिल रहा है।
گھر کا ہے، پیسہ مل رہا ہے 3 لاکھ مل رہا ہے تو کوئی چھوڑ رہا ہے، مل رہا ہے تو مل رہا ہے. تو یہاں پہ کیوں اعتراض ہوتا ہے کہ کیوں کیسے مل جائے گا؟ کیسے مل جائے گا؟ جس کو اللہ سے محبت نہیں ہوتی ہے، رسول سے محبت نہیں ہوتی ہے، اسی کو یہ آبجیکشن ہوتا ہے کہ کیسے مل رہا. جب حدیث میں آ گیا کہ تم کو 3 مرتبہ قل اللہ احد پڑھنے سے ہم پورے قرآن کا ثواب دیں گے، 4 مرتبہ سورہ فاتحہ پوری ولا الضالین تک پڑھنے سے 4 مرتبہ پورے قرآن کا ثواب دیں گے. اذا زلزلت الارض قرآن میں دیکھ کر کے پڑھ لو 2 مرتبہ پورے قرآن کا ثواب دیں گے. سورہ یاسین کو دیکھ کر کے پڑھ لو، 2 ڈھائی 3 صفحہ ہے مشکل سے، اس کو پڑھ لو دیکھ کر کے. پورے قرآن کا نہیں، پورے قرآن کو 10 مرتبہ پڑھو. کتنا ٹائم لگے گا؟ 10 مرتبہ پڑھو اور ختم کرو. اس کا جو ثواب ملتا ہے وہ دے رہے ہیں. روزانہ فجر کا وقت آتا ہے، فجر کی نماز کے بعد جو ہے 10-20 منٹ کے بعد 2 رکعت اشراق پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ایک مقبول حج اور ایک مقبول عمرے کا ثواب دیتے ہیں. اب ثواب کوئی نہ لے تو کیا کہیں گے؟ یہی تو کہیں گے ہم تو مائل بکرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسی رہنما منزل ہی نہیں. اس دنیا میں ہم آئے ہیں، صرف ہمارا یہی کام ہے نیکیاں جمع کریں. رشتہ دار کے یہاں جائیں، کچھ لے کر کے جائیں. ہدیہ ہو گیا، بچے انتظار کر رہے، یہ بھی نیکی ہے. ہم اس کو نیکی سمجھتے ہی نہیں. گھر میں آئے، بچوں کے لیے کچھ لے کر کے آئیں، وہ نیکی ہے. بچوں کے اوپر جو پیسہ خرچ ہو رہا ہے، کھانا کھلا رہا ہے باپ، وہ نیکی جمع ہو رہی ہے. سب نیکیاں ہی نیکیاں ہیں. ایوری تھنگ از فیور فار یو. ہر چیز تمہارے کیا ہے؟ نیکیوں کے کھانے میں جمع ہونے کے لیے، تمہارے کھاتے میں جمع ہونے کے لیے ہے. اور چوز آف اللہ، اللہ کی طرف سے دی ہوئی نیکی ہے. سب نیکیاں ہیں. مسجد میں آ رہے ہیں، داہنا پیر داخل کیا، نیکی ہے. سفیان ثوری ہے، ایک بزرگ ہیں بھول گئے، آ رہے تھے، بائیں پیر داخل کر دیا. ادھر آزو بازو سے آواز آ رہی ہے، اے بیل. دیکھ رہے میرا بھی پروٹوکول ہے. کسی آفس میں جاتے ہو، وہاں کا پروٹوکول ہوتا ہے، سب دیکھ کر کے جاتے ہو. اور اس کا جو ڈریس ہے، اس کا یونیفارم ہے، اس کو سب دیکھ کر کے جاتے ہو اور اس کے بعد وہاں پہن کر کے جاتے ہو. مسجد میں میرا پروٹوکول ہے کہ پہلے دائیں پیر داخل کرو. میرا پروٹوکول ہے کہ یہ سب ڈھکا ہوا رہنا چاہیے، یہ کھلا ہوا نہیں رہنا چاہیے. میرے پروٹوکول کو خیال نہیں کرتے. میں سارے آفس والوں کو پیدا کرنے والا ہوں. میں جو ہے ٹرمپ اور ممتانی کو بھی پیدا کرنے والا ہوں. سب کو پیدا کرنے والا میں ہوں. ان کا تو پروٹوکول تم کو یاد رہتا ہے، ان کا طریقہ تو تم کو یاد رہتا ہے. میرے گھر کا میں خالق و مالک ہوں، خالق السماوات والارض ہوں، فاطر السماوات والارض ہوں. میرا پروٹوکول یاد نہیں. خیر وہ بزرگ تھے، ان کو اللہ نے سنا دیا. ہم لوگوں کو تو سناتے نہیں، کیونکہ ہم لوگوں کو سنانا نہ سنانا دونوں بیکار ہے. تو لیکن اللہ تعالیٰ اس کے باوجود بھی کہتے ہیں کہ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. مومنوں کو سمجھایا کرو، بتایا کرو، امید نا امید مت ہوا کرو. مومنوں سے کہتے رہو فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. مومنوں کو انشاءاللہ اس کا نفع ہوگا. چنانچہ ہوتا ہی ہے نفع. بتایا جاتا ہے تو نفع ہوتا ہے. کسی کو کسی کے حق میں خراب سمجھنے، برا کہنا، برا سمجھنے کی وہ نہیں ہے، جو ہے اجازت نہیں ہے، بلکہ ان کو سمجھایا جائے، بتایا جائے. بہرحال حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ آ رہے تھے، بایاں پیر اندر داخل کر دیا، بھول گئے. تو آواز آئی یا ثور. عربی میں ثور کہتے ہیں بیل کو. بیل دیکھے ادھر ادھر، پیچھے ہٹے. اس کے بعد پھر سے داہنا پیر اندر داخل کیا اور اس کے بعد پھر آئے. اور اس کے بعد پھر یہ چونکہ جس سے محبت ہوتی ہے وہی آواز لگاتا ہے. اللہ کو اپنے بندے سے محبت تھی تو بار بار، ہم لوگ تو بار بار کرتے ہیں، جیسے بھی چاہے ویسے کر رہے ہیں، لیکن کوئی آواز نہیں آتی. ان کو کہا کہ میرا خاص بندہ ہے، یہ غلط نہ کرے. جیسے اپنے بچے ہیں، کوئی لاکھ جو ہے پیشاب کھڑے ہو کر کے کرتا رہے، غلط کرتا رہے، کوئی نہیں ٹوکتا، بھائی اس کا ہے. لیکن اپنا بچہ ادھر آ کیوں ایسا کیا؟ دیا ایک چانٹا. اپنے بچے کو جو ہے سزا دے دیا، بیٹا ایسے نہیں کرتے، تمہارا خاندان بہت اچھا ہے اور ہم لوگ بہت اچھے ہیں، نیکیاں کرنے والے کتنے لوگ ہیں، تمہارے دادا ایسے تھے، نانا ایسے تھے، ایسے نہیں کرتے، کھڑے ہو کے پیشاب نہیں کرتے، منہ سے گالی نہیں بکتے. یہ ہم اپنے ہیں، اس لیے تو اللہ ہمارا ہے، اس لیے ہم کو قرآن میں بتاتا رہتا ہے اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ مومنوں کا دوست ہے. اور سفیان ثوری تو اور زیادہ اللہ کے قریبی دوست تھے، اسی لیے کہا کہ اے بیل.
تو آئندہ سے کبھی انہوں نے ایسا نہیں کیا. اور اس کے بعد پھر محبت میں انہوں نے ثور کے معنی بیل، تو اپنے نام کے آگے لگا لیا کہ میرے خدا نے مجھ کو محبت سے بھلے سے بیل کہہ کے پکارا ہے، خدا کا بیل ہی ہونا بہت بڑی بات ہے، تو اپنے نام کے ساتھ ثوری لگا لیا، سفیان ثوری. وہ سفیان جن کو بیل کر کے اللہ نے پکارا ہے، دنیا میں فرشتے کی آواز سن لی. تو اس طریقے سے اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کے لیے نظام بنایا ہے کہ یہاں پہ نیکیاں جمع کرو، نیکیاں جمع کرو، نیکیاں جمع کرو. نیکیاں جمع کرنے کے لیے ہم یہاں پیدا ہوئے ہیں، اور اس کے بعد پھر یہاں سے جاؤ. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. اے ایمان والو، اللہ سے ڈر کر کے نیکیاں جمع کرتے رہو، جمع کرتے رہو. ولتنظر، اور ذرا گنتے رہو، ما قدمت لغد، تم نے کل آخرت کے لیے کتنی نیکیاں جمع کیا ہے. 15 سال سے 50 سال کے ہوئے جتنی نمازیں چھوٹی ہیں، دہرانا چالو کرو، دہرانا چالو کرو، نیکیاں جمع کرو، ابھی ٹائم ہے. اور ایسے بندے تیار کرو کہ تمہارے جانے کے بعد کم سے کم فدیہ دے دیں. نیکیاں جمع کرو، ابھی موقع ہے. ولتنظر نفس ما قدمت لغد، ہر آدمی کو دیکھ لینا چاہیے کہ کل کے لیے کیا نیکیاں اپنے جھولے میں رکھا ہے. ولتنظر نفس ما قدمت لغد، ہر آدمی کو دیکھتے رہنا چاہیے کہ میرے جھولے میں کتنی نیکیاں ہیں اور کتنا میں ابھی جمع کر سکتا ہوں. جمع کرتا رہے. نمازیں ہیں، نماز پڑھتے ہیں تو بہت زیادہ نیکیاں ملتی ہیں. فرض نماز کا ثواب سب سے زیادہ، اس کے بعد واجب کا ثواب ہے، اس کے بعد سنت کا ثواب ہے، اس کے بعد مستحب کا ثواب ہے، اس کے بعد نفل کا ثواب ہے. تو اب یہ جو نفل کا ثواب میں نے بتایا کہ اگر کوئی 2 رکعت نماز اشراق کی پڑھتا ہے تو اس کو ایک حج، ایک عمرے کا ثواب ملتا ہے. جب نفل کا اتنا ثواب ہے تو فرض کا کتنا ثواب ہوگا. کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ایک آدمی زندگی بھر نفل پڑھتا رہے، پڑھتا رہے، پڑھتا رہے، پڑھتا رہے، پڑھتا رہے، اور اس کا جتنا ثواب بنے گا وہاں پہ ایک فرض کر لو کہ اتنا بنے گا، اتنا. اور 2 رکعت فرض نماز جمعہ کی یا 2 رکعت فرض نماز فجر کی، اس کا جو ثواب ہے اس زندگی بھر کے نفل سے زیادہ ہے. زندگی بھر جو نفلیں خود سے پڑھیں گے اور جو اللہ نے یہ فرض 2 رکعت نماز فجر کی، 2 رکعت یہ جمعہ کی، عصر کی 4 رکعت، مغرب کی 3 رکعت، عشاء کی جو ہے 4 رکعت فرض اور 2-3 رکعت وتر کی، یہ جو فرض ہے، فرض کا ثواب زندگی بھر اپنے سے آدمی پڑھتا رہے، پڑھتا رہے، پڑھتا رہے، 1 منٹ ضائع نہ کرے، اس کا ثواب زیادہ ہے. اب زیادہ ثواب کوئی لینے آتا ہی نہیں. وہی ہم نے پھر سے شعر سنایا آپ کو، ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائے کسے رہ روے منزل ہی نہیں. ہم نماز پڑھتے ہیں تو نمازوں کا ثواب بھی ہم کم کر دیتے ہیں. مثال کے طور پہ نماز پڑھ رہے ہیں، ایک رکن میں اگر 3 مرتبہ ہم نے کھجلا دیا تو نماز فاسد ہو جائے گی. اس کا نام ہے عمل کثیر. ایک رکن میں، یعنی ہم کھڑے ہیں، اس کو 3 مرتبہ ایسے کھجلا دیا تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد، کیونکہ خیال ہی نہیں کرتا آدمی کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں، کسی آفیسر کے سامنے کچھ بولنا نہیں، یہاں نہیں کچھ بولنا، حالانکہ کچھ بھی ہو رہا ہو وہاں نہیں بول رہے ہیں. یہاں آفیسروں کا آفیسر، احکم الحاکمین، دا اومنی پوٹنٹ، دا اومنی شائن، دا اومنی پریزنٹ، آل سینگ، آل ہیئرنگ، السمیع، البصیر، القدیر، القادر، المقتدر، الکبیر، المتعال کے سامنے کھڑے ہیں لیکن کھجلا رہے ہیں. کتابوں میں لکھا ہوا ہے، مدرسے میں جا کے پڑھ لیجیے، آپ کے ہمارے بچے سب پڑھتے ہیں. 3 مرتبہ کسی نے عمل قلیل ایک رکن میں کر دیا تو عمل کثیر ہو جاتا ہے اور نماز فاسد ہو جاتی ہے. تو اب یہ سیکھنا، نماز کا ثواب کم ہو گیا. اور اس کے بعد پھر کپڑے سے کچھ نماز میں کیا ہے، بالکل ساکت رہنا چاہیے، بالکل جو ہے پرسکون رہنا چاہیے، اسی کا نام ہے خشوع. اس طرح رہنا چاہیے. کتنے لوگ چھوڑا، ثواب کم ہو گیا. جتنے لوگ رکوع سے اٹھے، یہ کپڑا صحیح کر دیں. یہ صحیح کرنا نماز کا حصہ نہیں ہے، سب لوگ کرتے ہیں، لیکن یہ کپڑا کیوں صحیح کر رہے ہیں؟ کپڑا جیسے وہ رہنے دی، یہ چھو دیا تو ثواب کم ہو گیا. اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک ایک نیکی کی ضرورت ہوگی. اس طریقے سے بلا وجہ کھانس رہے ہیں، بلا وجہ نماز فاسد ہو جائے گی. نماز ایسے نہیں ہے کیا نام ہے خالہ بوبو کا گھر ہو، کچھ بھی ہو کیجئے نماز فاسد نہ ہو، ایسا نہیں.
مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ 70 سال کی عمر میں فرماتے تھے، دارالعلوم دیوبند کے مفتی اعظم تھے، اس کے بعد ہندوستان پاکستان جب بٹ گیا تو پاکستان چلے گئے، تو پاکستان میں جو ہے 70 سال کی عمر میں یعنی جب قریب ہو گئے مرنے کے تو اس وقت کہتے تھے کہ نماز کے بارے میں تو بہت ڈر لگتا ہے، نماز پتہ نہیں کب ہوتی ہے کب نہیں ہوتی، آدمی کبھی بھی کھجلا لیا کبھی بھی کر لیا، یہ عمل قلیل ہے، عمل قلیل سے نماز کا ثواب کم ہو جاتا ہے، کم ہوتے ہوتے پتہ نہیں کتنا کم ہو گیا یہ معلوم نہیں۔ اس وجہ سے آدمی کو چاہیے کہ اپنی نمازوں کا حساب لگاتا رہے، دیکھتا رہے کہ نماز ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے، اور یہی نماز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں ملی ہے۔ بہرحال ہمارے تقریر کا اور آج کے ہمارے اور آپ کے بیان کا موضوع یہ ہے کہ ہم دنیا میں آئے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ نیکیاں جمع کریں، اور نیکیاں اللہ تعالیٰ بہت دیتے ہیں۔ اب ہم نے پڑھا الحمد، الف لام ہا میم دال، 4 حرف 5 حرف پڑھا، 50 نیکی ملتی۔ نماز میں اگر پڑھتے ہیں تو ایک حرف پہ 100 نیکی ملتی ہے، تو 500 نیکی ہو گئی۔ نیکیاں کتنا ہیں، قرآن رکھا ہوا ہے اس پہ دھول پڑ جا رہی ہے، لیکن کہتے ہیں مولانا ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ دھول ہم سے زیادہ اللہ کی محبوب ہے کہ ہم تو کبھی نظر سے قرآن کو دیکھتے ہیں، وہ دھول تو چپکی ہے، سال بھر جو ہے اس کو قرآن کی صحبت حاصل ہے۔ اسی وجہ سے جب قرآن کو اس پہ جزدان بھی نہیں رکھتے ہیں، ان کے یہاں مولانا ابرار الحق صاحب کے یہاں باقاعدہ اس پہ کپڑا رہتا تھا، اور فرماتے تھے کہ یہ جزدان جب تم کھولو پڑھنے کے لیے اور اس میں جو دھول لگی ہوئی ہے وہ دھول قرآن کی اس کو صحبت حاصل ہے، اور قرآن کی صحبت کی وجہ سے اس کو دھول کو خراب نہ کرو، بلکہ کیا کرو، ایک بکٹ میں بالٹی میں پانی آدھا بالٹی رکھو اور اس میں وہ جزدان ڈالو، اور ڈالنے کے بعد جو اس کا گندا پانی ہم کہتے ہیں، میلا پانی کہتے ہیں، اس کو آپ ایسے نکال لو، اور وہ جو دھول والا پانی ہے اس کو اپنے گھر کے تمام کونوں میں چھڑک دو، تمام اللہ بلا آصف شیطان خبیث جنات سب چلے جائیں گے۔ ہم ایک عالم اور مولانا سے کہتے ہیں کہ ذرا سا پڑھ دو، پڑھ کے پھونک دیا تو اس کا نفع ہو جاتا ہے، اور اس کے نفع پر مفتی مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بات یاد آ گئی کہ ایک آدمی آیا اور گلاس میں لے کے کہا حضرت ذرا اس میں پانی ہے پھونک دیجئے، میرا بچہ بہت بیمار ہے۔ حضرت نے ایسے کہا جلدی لے جا۔ انہوں نے سمجھا کہ پھونکا ہوگا تو کچھ ہے نہیں، ایسے لگتا ہے نا کبھی، پھونکا تو کچھ ہے نہیں، اور جو ہے کہا جلدی لے جا تیرے بچے کے پاس۔ وہ گیا اور راستے میں اس کو گرا دیا، جہاں گرایا تھا وہاں پہ دھول تھی، جب دھول تھی وہ گرایا پانی تو اس میں تازہ تازہ ہری ہری گھاس اگائی، اب اس کا ماتھا ٹنکا رہی، میں نے کیا کر دیا۔ اب دوبارہ آیا پانی نل سے بھر گلاس میں بھر کر کے آیا، دوبارہ لے کر کے حضرت مولانا نانوتوی کے پاس اور کہا کہ حضرت یہ بچی کے لیے دعا کر دیجئے۔ حضرت نے کہا گھر پتہ کر تیرے بچے کا، تیرا بچہ تو جا چکا، اسی میں تیرے بچے کی شفا تھی۔ اب وہ دوڑا دوڑا گیا، دیکھا پتہ چلا کہ بچے کا انتقال ہو چکا ہے۔ تم کیا سمجھتے ہو قرآن کو، یہ جو ہے دھول ہے وہ ہمیشہ مسلسل اس کے ساتھ لگی ہے۔ مولانا ابرار الحق صاحب کہتے ہیں کہ تم سے اچھی ہے وہ، کہ تم تو تھوڑا بھی ٹچ نہیں کرتے، وہ برسوں تک ٹچ ہے، اس سے عرصے تک ٹچ ہے، اس کو پھینکو نہیں، اس کو گھر کے کونے کونے میں لگا دو، آصف شیطان بلاؤں سے حفاظت ہوگی۔ قرآن کو سینے سے لگاؤ، اس کے الفاظ کو پڑھو، جس کو ذرا پڑھا تو اس کی حیات آنے والی تھی اور ہری ہری گھاس اگ گئی تھی، اور ہم اپنی حیات کو دوسرے کے سامنے لے جاتے ہیں، یہ پریشانی وہ پریشانی۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، قرآن کی آیتوں کے ذکر میں، اللہ کا نام یاد کرنے میں یہ دلوں کا اطمینان ہے۔ یہاں سے جائیں تو ہمارے اعمال نامے میں نیکیاں ہی نیکیاں جمع ہوں، یہ نیکیوں کی ہم نے فہرست بنا دی اور بتا دی جو ہمارے نبی نے سنایا تھا۔ اللہ تعالیٰ کہنے سے زیادہ سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔